أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا للرجالی مردوں کے لیے نصیبن ایک حصہ ہے مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑ جائیں الوالدانی والدین والاقربون اور قرابت دار وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیبن ایک حصہ ہے مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑ جائیں الوالدانی والدین والاقربون اور قرابت دار مما اس میں سے جو قل قلیل ہو منہ اس مال میں سے او یا کثورا کثیر زیادہ ہو نصیباً حصہ ہے مفروضاً فرض کیا گیا وَإِذَا اور جب حضر موجود ہوں حاضر ہوں القسمت تقسیم کے وقت اولو القربہ قرابت دار والیتامى اور یتیم والمساکین اور مساکین فارزقوہم تو تم دو انہیں منہ اس مال میں سے وقولو اور کہو لہم ان سے قولا بات معروفاً بھلی اچھی بات کہو ان سے ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی اور جو مال باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے ماں باپ کے اور رشتہ داروں میں سے اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ اسلام سے قبل ایک یہ بھی ظلم روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے سارے مال کے وارث بن جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے۔ یہ بھی بات عورت پر ظلم نہیں ہے، نہ ہی حق تلفی ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانونی میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے پاس مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔
اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کی بجائے مرد کے برابر ہوتا تو پھر یہ مرد پر ظلم ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا، کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات ہے کہ بعض علماء نے اسے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں بھی ہے، بلکہ یہ بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصے دار نہ بھی ہوں، انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ نہ کچھ دے دو، نیز ان سے بات بھی پیار اور محبت کے انداز میں کرو، دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون اور فرعون نہ بنو۔ اب یہاں مال انسان بناتا ہے، جمع کرتا ہے، اسے اپنے مصرف میں لاتا ہے، کچھ بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو جو بچاتا ہے اور اپنے پہ استعمال بھی نہیں کرتا، وہ پھر وارثوں کا حصہ مقرر کر دیا۔ اب یہ من مانی نہیں کر سکتا انسان کہ فلاں فرما بردار ہے اور فلاں نافرمان ہے، اور وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور وہ نہیں، وہ کم لگتا ہے اور وہ زیادہ۔ وہ سب کو جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں اسے وہ اسی طرح سے تقسیم کرنے ہوں گے۔ تو جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے مال، اس میں عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے، یعنی مال وراثت کے مال میں سے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ کی تقسیم کے مطابق ہی تقسیم کرنا ہوگا، نہ کہ خود ہی آپس میں دے دلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لین دین ہو رہا ہے، اچھا یہ میری اماں کی نشانی ہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ تم رکھ لو، یہ آپ رکھ لیں اور بات ختم۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کے عین مطابق اسے تقسیم کرنا ہوگا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ، یتیم، مسکین وغیرہ وہاں آئے ہوئے ہوں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ اچھی بھلی بات کرو۔ یعنی جب مال بانٹ رہے ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے، مسکین، مجبور رشتہ دار اگر آ جائیں تو دیکھ دیکھ کر، ظاہر فطری تقاضے ہیں، اگر انہیں للچا رہے ہیں، ان کا دل چاہ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دے دو۔ کس قدر اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کی بھی رعایت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو جانتے ہیں، ان کے اندر کی کیفیات کو جانتے ہیں کہ کسی کی چیز دیکھیں گے تو ان کا دل چاہے گا کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ مل جائے، تو اس موقع پر ان کا دل نہ توڑیں بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں دے دیں۔ اگر کچھ دے نہیں سکتے یا دینے کا نہیں ہے تو قولوا قولا معروفا، کیونکہ ہر ایک کو چیزیں جتنی بھی مل جائیں کم ہی لگ رہی ہوتی ہیں، تو بھلی بات تو کر سکتے ہو، اچھی بات تو کر سکتے ہو، نہ کہ ان کے سامنے تکبر کرو، فخر کرو، ریا کرو، انہیں دکھاؤ اور انہیں جھڑکو۔ ورنہ ایسے موقع پر جب تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا تو خاص موقع ہوتا ہے اور بن بلائے لوگ گھر میں آ جائیں تو عموماً رویہ انتہائی سخت ہوتا ہے، بعض اوقات بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اور پرہیز کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بات ہے، جیسے سورۃ النساء ہے، جیسے ہم موسٹلی پڑھنے پڑھانے والیاں عورتیں ہیں، اب یہاں مرد کو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں دوہرا حصہ دے دیا، اب ہم کہیں عورت کو اکیرا حصہ دیا ہے، ہائے بیچاری عورت، نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں، بیچارہ مرد ہو سکتا ہے کیونکہ مرد کو حصہ دگنا ملا، لیکن اس پہ ذمہ داری پورے خاندان کی خواتین کی کفالت اس کی ذمہ داری ہے، بیوی، ماں، بہن، بیٹی، سب ہی کی معاشی ذمہ داری اصلاً مرد کے ذمے ہے، یہاں تک کہ خالہ پھپھو کی مدد بھی کرے بوقت ضرورت، اور عورت کا سارا مال اس کا اپنا ہے، اس پر کسی کی کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں گئی۔ اس حساب سے تو اسے مال نہ بھی دیا جاتا تو کوئی حرج والی بات نہ تھی۔ سورۃ النساء یوں بھی مردوں کے لیے تاکید سے پر ہے کہ عورت سے اچھا سلوک کرو، اس پر مہربانی کرو، ایسا کرو، یہ کرو۔ تو ہم عورتوں کو اپنے دلوں کو بڑا کرنا ہے اور ان باتوں کو سننا ہے عمل کی نیت سے، صرف فائدے کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے۔
خیر کی نیت سے، بلائی کی نیت سے، ہمدردی اور خیر خواہی کی نیت سے. اور اللہ کی تو بات ہے نا، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں ہم اس قابل تھی. ہم تو وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ دھتکاری ہوئی مخلوق ہے، کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہا. ہم اس بات پہ روتی دھوتی ہیں. کہاں یہ کہ اللہ تعالی ہماری باتیں مردوں کو سمجھا رہا ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہے اور ہمارے بارے میں مردوں کو وصیحت، نصیحت، تاکیدی حکم. الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.